فورم ہے نا اویلیبل کہ کورٹس میں جائیں. اگر کورٹس میں ہی جانا ہے تو پھر یہاں بات نہیں ہونی چاہیے. میں نے آج تک اپنے کیس کے اوپر یہاں بات نہیں کی. میں نے کبھی میڈیا میں جا کر بات نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو فورم اویلیبل ہے اس پر ہم بات کریں. یہاں مجبوری اس لیے بن جاتی ہے جبکہ ٹریجری بینچز سے اٹھ کر کوئی ینگ منسٹر جو ہے وہ جوش خطابت میں ایسے سخت باتیں کر دیتا ہے, ایسی سخت ایلیگیشن لگاتا ہے اور اپنے ہی ادھر بیٹھے ہوئے کلیگ کو چور اور ڈاکو کہہ کر پکارتا ہے, تو پھر یقیناً یہ بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرف سے زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. اگر یہاں سے بھی اٹھ کر ان کو چور اور ڈاکو کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہاں سے بھی پھر زیادتی ہو رہی ہے. یا تو ہم سارے اتفاق کر لیں ایک بات, جیسے منسٹر آف ایجوکیشن نے کہا کہ ادھر ایک کمیشن بنائیں, بیٹھے نا جی. پہلے ہم ایک دوسرے کے سامنے تو بھائی اپنا کیس رکھیں کہ ہمارا کیس کیا ہے. ہم ایک دوسرے کو تو سمجھائیں. ہم نے بھی اخبار پڑھتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ کے فلاں 8-10 بندے جو ہیں وہ نیب کو درکار ہیں, آپ بھی اخباروں میں پڑھتے ہیں یا ٹیلی ویژن پہ سمجھتے ہیں. ہم نے کسی نے بھی آج تک کسی مخالف کے کیس کو جو ہے وہ نہ سنا ہے نہ ہم سننا چاہتے ہیں. ہمارا مقصد یہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کو جا کر کوئی سزا ہو. ہم تو چاہتے ہیں الزام لگ گیا ہے, اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, اس کا چہرہ خراب ہو گیا ہے, تو یہ ہمارے لیے کافی ہے. سیاست تو میں یہ بہت اس وتیرے پہ ہماری یہ سارا نظام چل رہا ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ اگر ہم یہاں جو آنریبل ممبران بیٹھے ہیں اور یہ آگسٹ ہاؤس بھی اگر اس روش پر چل پڑا تو یہ بڑی تباہ کن ہو. آئیں ٹھنڈے دل سے یہ اس بات پر غور کریں کہ ہم ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہہ کر جاتے ہیں, تو جب آپ ہمیں چور کہیں گے تو جواباً آپ کو بھی ڈاکو کہا جاتا ہے. ہم اگر آپ کو کہتے ہیں تو آپ جواباً ہم پر 10-12 الزامات لگاتے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اونچی زبان پر الزام لگا لیا اور لوگوں کو یہ سمجھ لگ جائے گی کہ آپ اچھے ہیں ہم برے ہیں, یا ہم یہ سمجھیں کہ ہم اگر اونچی زبان پر آپ کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں ہم اچھے ہو جائیں گے اور آپ برے ہو جائیں گے, نہیں جناب. میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, میرا یہ تجربہ ہے, اس ہاؤس کا میرا یہ تجربہ ہے, ایز اے لیڈر آف دی ہاؤس بھی میرا یہ تجربہ ہے کہ بدنام سارے ہوتے. آئیں کوئی ایسا ایک میکینزم بنائیں, پہلے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تو اس بات پر ہمیں پتہ لگ جائے کہ کس نے کیا کیا. کوئی ایک سٹینڈرڈ مقرر کر. میں اپنی بات نہیں کرتا. میں نے تو اس وقت کے چیف جسٹس جناب افتخار محمد چودھری کو خط لکھا تھا بطور پرائم منسٹر آف پاکستان کہ جناب یہ کیسز 10-10, 12-12 سال چلتے ہیں, کیا اس میں نکلتا ہے. آپ ایسا کریں نا کہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی کمیشن بنا دیں اور 2 مہینے میں 3 مہینے میں اس کا فیصلہ کر دیں. اگر بقول وزیر اطلاعات اگر کسی نے گاجر کھائی ہے اور اس کے پیٹ میں درد ہے تو پھر اس کو سزا بھی ملنی چاہیے. تو یار اگر کسی نے گاجر کھائی ہی نہیں ہے تو وہ بھی اسی جگہ سے گزرے گا, تو پھر یہ بھی تو بڑی زیادتی کی بات ہوگی نا. اس کا تعین بھی آپ نے کرنا ہے. اگر آپ نے یہ سارے معاملات چھوڑ دیے تو میں بڑے دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں آج پی ایم عباسی صاحب نے 10 نام آپ کے گنوا دیے, آپ 10 بدنائزر سے گنوا دیں گے. تو مقصد میرا یہ ہے کہ آئیں ٹھنڈے دل سے یہ بات سوچیں کہ اگر ہم نے تو احتساب کرنا ہے اس لیے کہ ملک سے کرپشن ختم ہو, تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو نیب جنرل پرویز مشرف نے بنائی تھی اس کے پیچھے یہ نہیں تھا, اس کی انٹینشن یہ نہیں تھی کہ اس ملک سے کرپشن ختم ہو. اس نیب نے سب سے پہلا وار پاکستان پیپلز پارٹی پر کیا. ہمارے 9 بندوں کو انہوں نے ڈیفیکٹ کروایا اور 1 ووٹ سے جمالی صاحب کی حکومت بنی. یہ تھی اس وقت کی نیب. وہ پیٹریوٹ کہلائے اور ہم سارے جو ہے وہ غدار کہلائے. یار کچھ تو سوچو. یہ میں آپ کو تاریخ کی بات جناب اسپیکر صاحب بتا رہا ہوں کہ ہمارے 9 لوگوں کو ڈیفیکٹ کروایا گیا, ان کی وفاداری تبدیل کروائی گئی اور ان کو پیٹریوٹ کا نام دیا گیا کہ وہ محب وطن ہے, اور 1 ووٹ سے یہاں پر حکومت بنی اور اس کو چلوایا گیا. اس زمانے کو چھوڑیں. اب آگے چلیں. یہاں نوجوان لوگ موجود ہیں بہت ٹیلنٹڈ. میری یہ خواہش ہے کہ آپ آگے آئیں. ہم لوگ تو ابھی میرا خیال ہے کہ اپنی زندگیاں گزار چکے ہیں. آپ لوگوں نے کل سنبھالنا ہے ملک کو.
اگر یہی کشتی چلتی رہی، یہی گھسے پٹے راہوں پہ ہم چلتے رہے، تو پھر خواہ وہ تحریک انصاف ہو، خواہ پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، ہمیں منزل ملنے کی نہیں ہے۔ یہ میں پورے دعوے کے ساتھ آپ کہہ رہا ہوں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ $18 بلین۔ دیکھیں میں اعتراض نہیں کر رہا اس لیے کہ ابھی تک تحریک انصاف کی پی ٹی آئی کی حکومت آئے ہوئے 100 یا 110 دن یا 12 دن ہوئے۔ میں خود سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مختصر وقت ہے، اس میں آپ کی کارکردگی کو جج نہیں کیا جانا چاہیے، نہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ہم جب گئے تھے تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $2.5 بلین تھا، ریکارڈ کی بات۔ آپ کو زیادہ ملا پی ایم ایل این کی حکومت میں، لیکن آج کیا ہو رہا ہے کبھی آپ نے سوچا؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، $2 بلین سے ہر مہینے زائد جو ہے وہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں گیپ آ رہا ہے۔ 3-4 مہینے میں $8 بلین آپ نے چڑھا لی، اور یہ 8 اور 10 اور $20 بلین کی ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا جناب والا کہ جو کارکے کا جہاز کا جو آیا تھا بہت بڑا سکینڈل، 22 ارب ترکی کے وزیر اعظم یہاں تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے آپ کی تکلیف دیکھ کر ہم نے اپنا جہاز یہاں بھیجا تھا، ورنہ وہ تو بغداد جا رہا تھا، وہاں ٹیرف بھی زیادہ تھا۔ یہاں سیاست کی نظر ہوا، میرے دوست میں اس میں شامل، سچی بات میں کرتا ہوں، مجھے بالکل آر نہیں ہے اس بات۔ تو اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے وہ سارے ایک رینٹل پاور کو یکسو جو ہے انہوں نے وائڈ بینیشو قرار دیا، اور ان کا جہاز اریسٹ کر لیا، ان کے لوگوں کو اریسٹ کر لیا۔ اردوغان صاحب یہاں تشریف لائے، مجھ سے انہوں نے بات کی، پریزیڈنٹ سے بات کی کہ بھائی دیکھو یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی۔ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، یہ تو کرپشن میں ہی ملوث۔ اوکے، کرپشن یہ تھی کہ آپ نے ایڈوانس منی دی تھی 22 ارب، تھی وہ 18 ارب، تو جب مانگی گئی واپس تو 24 گھنٹے میں سارے پیسے واپس آ گئے۔ پھر یہاں بات نہیں ختم ہوتی، پھر کہا گیا کہ اس پر 14% انٹرسٹ بھی دو، وہ 14% انٹرسٹ بھی جمع کرا دیا گیا، خزانے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پھر مجبوراً وہ ترکی کی جو فرم تھی وہ چلی گئی انٹرنیشنل آربیٹریشن میں، وہاں 1.5 سال کیس چلا، انہوں نے بولا ثابت کرو کرپشن کہاں ہوئی، نہیں جب حکومت ثابت کر سکی تو $1 بلین $1 بلین کا ایوارڈ ملا۔ کیا کوئی آج پوچھ سکتا ہے ان چیف جسٹس صاحب سے؟ میں 1.5 گھنٹہ جا کر ان کی عدالت میں نے آرگو کیا، میں نے کہا جناب آپ یہ ظلم کر رہے ہیں، کوئی نہیں آئے گا اس ملک میں، اس طرح اندھیرے نہیں ختم ہوں گے، اس طریقے سے لوڈ شیڈنگ پر قبضہ آپ قابو نہیں پائیں گے، آپ ہمیں تو جو مرضی کر دیں، بدنام کر دیں۔ لیکن کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک اور حکومت آئی، آج آپ کی بھی حکومت ہے، کیا لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی؟ کوئی انصاف کی بات کرو، کوئی وہ بات کرو جس میں کوئی حق اور سچ۔ آج کون ذمہ دار ہے؟ $1 بلین جو ہے وہ پاکستانی قوم کا چلا گیا۔ آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ، ہم الزامات ایک دوسرے پر لگاتے ہیں، اربوں روپے کے لگا دیتے ہیں، اور کوئی نہیں سوچتا کہ بھائی اس میں اصل بات کیا ہے۔ آئیں بیٹھیں اسی فورم پر بیٹھ جائیں، 4 بندے آپ کے بیٹھ جائیں، 4 ادھر سے بیٹھ جائیں، کریں ایک دوسرے کا احتساب، نائب کو بھی کرنے دیں، عدالتوں کو بھی کرنے دیں۔ میرے کلیگ نے کہہ دیا، میں تو نہیں کہنا چاہ رہا تھا، کہ 7 سال کیس چلتا رہا، اس میں جب کوئی چیز نہیں آ رہی، میں نے کہا کہ میں 265K کی درخواست دوں گا کہ آپ نے کون سی گواہی دی ہے میرے ساتھ، اور گورنمنٹ کے خزانے کو کوئی نقصان نہیں، اور مجھ پر جو الزام ہے وہ ہے ٹو مس لیڈ دی کیبنٹ۔ کبھی آپ نے کسی وزیر پر یہ الزام سنا ہے ٹو مس لیڈ دی کیبنٹ؟ میرا ریفرنس پڑھ لیں جناب والا، آپ پڑھے لکھے لوگ پڑھیں، کسی کو نہیں نا پتا ہے، پاکستان کے لوگوں کو بھی شاید نہیں پتا۔ تو میں یہ صرف کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ 1 ارب یعنی 1.5 کھرب روپے کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کا سو موٹو کون لے گا؟ کوئی لے گا؟ آخر میں آپ کو، میں ہوں تو آپ ہیں، آپ ہیں تو میں ہوں، یہ ہم نے ڈیوائڈ بنائی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے؟ ہمارا یہ نہیں کام کہ ہم کرپشن میں ایک دوسرے کی مدد کریں، ہمارا یہ بھی کام نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کا چہرہ بگاڑ کر رکھتے ہیں،
ہمارا یہ بھی کام نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تصدیق کریں. ہمارا یہ نہیں ہے کام. ہمارا کام یہ ہے کہ غلط کو غلط کہیں اور ٹھیک کو ٹھیک کہیں. تو جناب کیا یہ ہاؤس اس چیز کا نوٹس لے گا کہ بغیر وجہ کے $1 ارب جو پاکستانی قوم کا نقصان ہوا ہے انٹرنیشنل کورٹ میں اور جا کر وہاں کیس نہیں ثابت ہو سکا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا مجھے یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے؟ آپ جب مجھے گھسیٹتے ہیں کہ آپ نے مس لیڈ کیا کیبنٹ اور 7 سال کے بعد ایک بندہ ہے پروہت بناتے 7 سال کے بعد، تو یہ باتیں چلتی رہیں گی. لیکن ابھی جو میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی آنریبل ممبر، یہ نہیں کہ آپ کا یا ہمارا، کل وہاں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، تو اس کی اناؤنسمنٹ فوری طور پر ہونی چاہیے یہاں پر. اور اس کا حق ہے پروڈکشن آرڈر. ہم لیتے رہے ہمیشہ پروڈکشن آرڈر، اس کو اسمبلی میں آنا چاہیے، اس کو اپنے حلقے کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے. اور آخر میں جو میں آپ سے پھر ایک دفعہ گزارش کرنا چاہوں گا جناب والا کہ آپ ایک کمیٹی تشکیل دیں. میں بالکل سیکنڈ کروں گا منسٹر صاحب کو، اور پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا. یہ دیکھیں تو صحیح، اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب 1 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، ان کا لیگل ایئرز میں نام جو ہے وہ ایک کمپنی میں آتا ہے، تو جو بچہ بھی پیدا ہوگا وہ لیگل ایئر تو ہوتا ہے، اس کی وراثت تو بنتی ہے. تو کیا وہ اس نے جو فیصلے کیے 1 سال کی عمر میں، اس کا تو وہ جواب دہ ہے. ایک طرف تو آپ کا سٹینڈرڈ اس طرح پہنچ گیا ہے کہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. آپ تو پھر احتساب میں بہت آگے نکل گئے ہیں. آپ 1 سال کے بچوں کا بھی احتساب کر لیتے ہیں. یہ بڑی شاید خوشائن بات ہو، شاید اس سے ہمارے ملک کی قسمت بدل جائے، شاید ہمارا سارا نظام بدل جائے، شاید اس ملک میں ہم سارے ایماندار ہو جائیں. لیکن دوسری طرف بھی دیکھیں، خدا کے لیے دیکھیں، یہ نہ ہو کہ ہم آپس میں دستوں گریبان ہیں. ہم سارے ممبران ہیں اور آپ ہمارے کسٹوڈین ہیں. کیا کبھی ہم نے فکر کی کہ ہمارا یہ جو ہاؤس ہے اس کا مقصد، بنیادی مقصد کیا ہے قانون سازی کا؟ کتنی قانون سازی کی ہے جناب والا ہم نے؟ کیا ہم نے کبھی فکر کی ہے کہ کل نہیں تو پرسوں ہم پر لوگ پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ کون سی ہے یہ اسمبلی، یہ تو قانون سازی نہیں کرتی ہے، ان کا تو ہاؤس ہی مکمل نہیں ہے، ان کے پاس تو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہی نہیں ہے. کن باتوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں جناب اسپیکر کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اب ان چیزوں سے اوپر بلند ہونا پڑے گا، ان چیزوں سے اوپر اٹھ کر ہم نے فیصلے کرنے ہوں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو 22 کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے اس کی توقیر ہو، اس کی عزت ہو، اس کی عظمت ہو، تو ہمیں پھر اوپر اٹھنا پڑے گا اپنی ذات سے بھی، پھر شاید پارٹی سے بھی بلند ہو کر ہم نے بات کرنی پڑے گی. خدا کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں، یہ بڑا خوفناک بات ہے کہ 4 مہینے ہونے کو آئے ہیں اور ہم قانون سازی نہیں کر پا رہے. کیوں سے آپ کہتے ہیں 10 کروڑ روپیہ، اگر کسی نے اس کو بھی کرپشن قرار دے دیا تو پھر آپ کیا کریں گے کہ 10 کروڑ روز ہر سیشن میں پر ڈے آپ کرپشن کرتے ہیں اور آپ کی آؤٹ کم کیا ہے؟ تو سوچیں، اب بہت لڑائیاں کر لی آپ نے، آپ کو حکومت مل گئی، آپ حکومت میں آ گئے، جیت گئے، جو بھی ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کریں. آپ بڑھائیں قدم، آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں. یہ کیا تانے دینے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی تم کرپٹ ہو، پھر ادھر سے جواب آتی ہے کہ تم کرپٹ ہو. اب یہ بات اگر چلتی رہی تو اس ہاؤس کی عزت اور توقیر کم ہو جائے گی، لوگوں کا اس سے اعتماد اٹھنا بند ہو جائے گا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے جناب کہ ہمیں جمہوریت چاہیے. اس کی حفاظت کرنی ہے ہم نے. یہ نہ ہو کہ جس ٹہنی پہ بیٹھے ہیں کہیں ہم اسی پر آری تو نہیں چلا رہے. ایک دفعہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں، کوئی ادھر سے گرفتار ہوتا ہے تو ہم ادھر سے تالیاں بجتی ہیں. تو اگر یہ تو ہوتا رہا نا، ہم نے غلطیاں کی ہیں، بہت غلطیاں کی ہیں، آپ وہ غلطیاں نہ کریں. میں کہتا تھا ادھر آ کے کہ جناب کچھ سوچو تو صحیح، یہ کیسے مقدمات بنتے ہیں غلط. اگر دیکھیں آپ نے فل سٹاپ اور کامے کو ایک الیگل کام قرار دینا ہے اور اس کو افینس بنانا ہے، اس کے اوپر آپ نے اگر سارا ڈھانچہ کھڑا کر کے مقدمے بناتے ہیں تو آپ کیسے بچیں گے بھائی؟ آپ حکومت میں سینکڑوں آپ کو ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں. پرائم منسٹر کے طور پر آپ ڈیسیجن لیں گے، وزراء کے طور پر لیں گے، اور اگر پکڑنے والا آ جائے کہ نہیں آپ نے جہاں فل سٹاپ لگانا تھا آپ نے کاما کیوں لگا دیا؟
یہ روش ختم ہونی چاہیے. اس سے کرپشن نہیں ختم ہوگی. کرپشن ختم ہوگی جب یہ سارا ہاؤس یکسو ہوگا اور جو کرپٹ ہے ہم سب مل کر اس کو کرپٹ کہیں گے, اور جو کرپٹ نہیں ہے ہم سب مل کر اس کو کہیں گے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پھر آپ کرپشن پر قابو پائیں گے. ورنہ یہ اپنی اپنی ڈگڈگی اور اپنی اپنی بانسری ہم بجا رہے ہیں. آپ ہمیں ایک گالی دیں گے, یہاں سے آپ کو 10 گالیاں آئیں گی. ذمہ داری آپ کی ہے, ذمہ داری ٹریجری بینچز کی ہے. آپ نے اسکول سے رہنا ہے, آپ نے ماحول ٹھیک رکھنا ہے, آپ نے قانون سازی کرنی ہے. کل آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. میں کیا پوچھ سکتا ہوں؟ کس بات کی آپ بات کرتے ہیں؟ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ پچھلی دفعہ جو تھا وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بھی تھا جناب اسپیکر صاحب. اس سے پہلے بھی یہ جو تھی یہ ہم نے ایک مثال قائم کی تھی. اور ہم نے کس کو بنایا تھا لیڈر آف دی اپوزیشن؟ جو پی ایم ایل این کا اسٹرانگسٹ آدمی تھا, چودھری نثار علی خان کو, کہ آپ ہماری کریں جناب. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹھیک ہے, ینگ منسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو آڈٹ پیراز ہوتے ہیں نا جی, یہ ضروری نہیں کہ یہ کرپشن ہو. یہ سوچیں آپ لوگ ایم این اے, یہ آڈٹ پیراز جو ہیں جس پر آبجیکشنز آتے ہیں, پھر آبجیکشنز اوور رول ہو جاتے ہیں. یہ آڈیٹرز کے آبجیکشن ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آڈٹ پیرا میں سے کوئی پیسے نکال کر لے گئے. اس کے بعد وہ بنے. آپ کا اعتراض جناب لیڈر آف دی اپوزیشن پر, تو میں کہتا ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کا اعتراض یہ ہے کہ ایک بھائی اگر لیڈر آف دی اپوزیشن ہے تو وہ کس طرح پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بیٹھ کر اپنے سگے بھائی کی جو ہے وہ آڈٹ کرے گا جو کہ وزیر اعظم تھے. بات تو اس میں بڑا وزن ہے اور بات بالکل ٹھیک بھی ہے. میں ذاتی طور پر اس کے حق میں ہوں. لیکن جو اس کا حل نکلا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ پورشن آئے گا جو میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت کا ہوگا, اس کا آڈٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا چیئرمین کرے گا. اس کو بٹھایا جائے گا سب کمیٹی کا چیئرمین بنا کر, اور اس کا آڈٹ یہ نہیں کریں گے. اب بتائیں اس میں کون سی بات ہے؟ اس پر آپ کیوں بدے تھے؟ اور آپ اپنے ہاؤس کو ڈس فنکشن کر کے بیٹھے ہوئے, آپ اپنے ہاؤس کو چلنا ہی نہیں دے رہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ سادہ سی بات ہے, آپ کے دل میں شاید اتر جائے, لیکن بات یہی ہے, اپنے ہاؤس کو ڈس فنکشن نہ کریں. یہاں اگر آپ لوگ آئے ہیں, آپ میں بڑی کوالٹیز ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, اور میں بہت خوش ہوں کہ یہ نوجوان جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کر بہت بڑا انہوں نے جو ہے وہ پارٹ پلے کرنا ہے پاکستان میں. یہ بڑے اطمینان کی بات ہے. اگر مجھے نہیں پتا کہ ہم کوئی بہت بڑے فرزانے نہیں ہیں, اگر ہم سے ہو سکا تو ہم آپ کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش ضرور کریں گے. اگر ہم نے کوئی غلطیاں کی ہیں تو ہم نہیں چاہیں گے کہ آپ وہ غلطیاں کریں. ہم نہیں چاہیں گے کہ اس ہاؤس کا جس طرح ہمارے ساتھ ہم نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ آپ بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ہاؤس کی عزت اور توقیر کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے, اور پاکستان اور ان کے لوگوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. مہربانی. جی محترم سردار اختر مینگل صاحب, آپ ابھی آپ کو دوبارہ 1 منٹ بعد میں آپ کو دیتے ہیں. جی چلیں, اچھا آپ مراد سعید صاحب آپ آدھا منٹ میں اپنی بات کمپلیٹ کریں. سر معذرت کے ساتھ 2 منٹ. سر میں ایک تو راجہ صاحب کی باتیں جو ہوئی سر, کافی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں سر, لیکن میں دو چیزیں جو ہے, ایک انہوں نے وہ کہا کہ آڈٹ پیراس کا, میں نے جو جہاں پہ چیزیں رکھی میں نے آڈٹ پیراس کی نہیں رکھی. جتنے میرے پروجیکٹس تھے اس کا میں نے فورینسک آڈٹ کروایا, اسپیشل آڈٹ کروایا, کیونکہ تاکہ وہ چیزیں ٹھیک ہو. صرف میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں جو حوالے دے رہا تھا وہ فورینسک آڈٹ کی بنیاد پہ دے رہا تھا سر. شکریہ. مہربانی. جی محترم سردار اختر مینگل صاحب. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور